پروگرام عوام میں خوش آمدید، میں ہوں شہزاد رضا۔ گزشتہ کئی سالوں سے سعودی حکومت پر توسیع کی غرض سے بہت سے مقدس مقامات کو شہید کرنے پر خاصی تنقید ہو رہی ہے۔ 2 روز قبل عید میلاد النبی کا جشن مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کئی ایسے مقامات بھی شہید کیے گئے ہیں جن کا براہ راست تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا۔ نبی سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور آپ کی ذات پر کسی بھی قسم کی غلط بات کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم حق بجانب ہیں کہ یہ سوال اٹھائیں کہ آیا قدیمی مقدس مقامات کو شہید کرنا دینی اور دنیاوی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور مذہبی اسکالر خانم طیبہ بخاری صاحبہ، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جامعہ بن نوریہ انٹرنیشنل کے پرنسپل مفتی نعیم صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آنے کا۔ آپ کی اجازت تو مفتی صاحب سے پہلا سوال کر لوں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے میری بات سنی جو میں نے اوپننگ سٹیٹمنٹ دی، اور آپ کی ریسرچ بھی ہے، آپ کی انفارمیشن بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توسیع کے نام پر مقدس مقامات کو شہید کیا گیا، بے حرمتی کی گئی، یہ کیا درست بات ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مقامات مقدسہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک مقامات مقدسہ وہ ہیں کہ مسجد نبوی یا مکہ مکرمہ کی توسیع، مسجد حرام کی توسیع کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ایسی جگہ ہیں کہ جو اگر توسیع نہیں کریں گے تو عوام الناس جو ہے وہ کم سے کم آئیں گے، زیادہ نہیں آ سکتے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر مقصد نمازیوں کی کثرت کو بڑھانا ہے اور عوام الناس کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسے مقامات کو ختم کرنے کے بعد مسجد نبوی یا حرم شریف کی توسیع کر سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال پوری بات میری، میں ایک سوال کر لوں، آپ پھر جواب دے دیجیے گا مکمل۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں پورا جواب دوں۔ جی میں ایک سوال آپ سے کر لوں، یہ کہ میں پوری بات کر لوں پھر آپ جواب لیں۔ جی کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی حکومت بعض جگہ جہاں ضرورت نہیں ہے بغیر ضرورت کے مقامات مقدسہ کو مٹا رہی ہے، اور وہ بالکل غلط ہے، اور وہ افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی، اللہ والوں کی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر 7 مساجد، 7 مسجدیں تھیں، ان کو انہوں نے مٹا دیا۔ اسی طرح کچھ باغات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ جایا کرتے تھے عقیدت کے ساتھ، اور وہاں جا کے بیٹھتے تھے اور اسلاف کی یادیں تازہ ہوتی تھیں۔ تو ان مقامات کو ختم کرنا، ملیہ میٹ کرنا اور اپنے عقائد کو ہم پر مسلط کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی اور یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان وہاں آتے ہیں، لہٰذا اپنے عقائد کو ان پر مسلط کرنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ جو میرا آپ سے سوال تھا مفتی صاحب، میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں مسجد نبوی یا خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے ان مقامات کو ختم کرنا، ہم کسی عام مقام کی بات نہیں کر رہے، ہم ایسے مقامات کی بات کر رہے ہیں جن کا براہ راست تعلق نبی کریم کی ذات سے ہے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں نا کہ اگر نبی علیہ السلام کی ذات سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضرورت نہیں تھی جن کے توڑنے کی، مثلا آپ کے باغات ہیں، ٹھیک ہے، ولادت کی جگہ ہے، یا بہت سی ایسی جگہ ہیں جو مقامات توسیع میں نہیں آ رہی، میں کہتا ہوں ان کو کیوں توڑا جا رہا ہے، ان نشانیوں کو کیوں مٹایا جا رہا ہے، اور اپنے عقائد کو ہم پر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں پر۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، ہمارے واقعتاً وہ کوئی ایسی جگہ، اگر کوئی ایسی جگہ ہے واقعتاً کہ اگر ہم اس کو نہیں بنائیں گے تو مسجد نبوی بڑھ نہیں سکے گی، اس کی توسیع نہیں ہو سکے گی، رکاوٹ بنیں گے وہ، اس میں تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن عام جگہوں پر جہاں پر بھی کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، مثلا اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کی زیارات ہیں، اسی طرح جنت البقیع کے اندر بہت ساری زیارات ہیں، ان کو کتبوں کو مٹانا اور ان کو یہ ختم کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنے عقائد کو ہم پر مسلط کرنے کی بات ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، مفتی نے بات کی کہ توسیع کے لیے اگر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے، کسی مقام کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، علماء کرام کی رائے ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ سعودی حکومت یہ دونوں کام کر رہی ہے، آپ کی نزدیک دونوں کام غلط ہیں یا کوئی ایک کام غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ اس موضوع پر مجھے دعوت گفتگو دی۔ بات یہ ہے کہ یہ سلفی عقیدے کے لوگ ہیں
ان کے نزدیک آثار الہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ اولیاء الہی کی قبور کے آثار کو منہدم کرنا، مسمار کرنا، یہ آثار الہی کو مٹانے کے مترادف ہے۔ چونکہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم توحید کے لیے رسالت کو ختم کر رہے ہیں؟ رسالت تو ایک رابطہ ہے نا بشر کا خالق کائنات کے ساتھ۔ خالق کائنات نے بھی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وحی ہماری جانب اپنے فرامین کو، احکامات کو منتقل کیا، قرآن کریم ان کے قلب مبارک پہ نازل کیا، ان کو ہمارے اور اپنے درمیان رابطہ بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش بھی ہے بین الاقوامی۔ خود ایک یورپین رائٹر نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ ایک سیکٹ کے بارے میں کہ فلاں سیکٹ از نو، یہ اسلام کا سیکٹ نہیں ہے، وہابیت از نو سیکٹ آف اسلام، اٹس اے کریشن آف دا انگلش مائنڈ۔ اس نے کہا تھا کہ یہ انگریز نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر تحقیق بھی کی گئی، جس مذہب کو یہ مانتے تھے وہ مذہب وہ ہے ہی نہیں، وہ جن شخصیت کا یہ حوالہ دیتے تھے ان کے یہ عقائد ہی نہیں جو یہ عقائد لے کے چلے۔ یہ تقریباً 1 صدی پہلے یہ سلسلہ چلا، اور جنت البقیع میں انہوں نے آل اطہار کے تمام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ان کے مقدس مقامات کو مسمار کیا، حل چلائے قبروں کے اوپر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم اسٹیچو آف لبرٹی، اگر یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اگر یہ بات توسیع کی بنیاد پر، اچھا یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں، توسیع جو ہے وہ رہین منت نہیں، اس کے لیے مشروط نہیں ہے کہ ان آثار کو مٹایا جائے۔ توسیع ہو سکتی ہے، وسعت دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی باقی رہ سکتے ہیں۔ وہ کوئی اتنی بڑی جگہیں نہیں ہیں، وہ باقی رکھی جا سکتی ہیں اگر ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہو۔ مسلمان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے جب آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آتا ہے کہ اس سرزمین پہ انہوں نے قدم رکھا ہوگا، تو لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جب حدیث میں یہ ہے کہ مسجد کی نیبرہڈ میں اپنا گھر بناؤ، چونکہ جب ہم مقامات مقدسہ میں جاتے ہیں، جب ہم مسجد کی جانب بڑھتے ہیں تو الہی ما الذ خواطر الالہا میں بذکر کا علی القلوب، ہمارے خیالات پاکیزہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں اچھی سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پاکیزہ مقامات کو باقی رکھنا، اب ان کے ظلم کا یہ عالم ہے کہ جب خالق کائنات کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، قرآن کریم میں کہتا ہے خبردار یہ صفا و مروہ شعائر الہی ہیں، اور جو ان شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل کے تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم وہاں جاتے ہیں، انہوں نے تمام آثار کو مٹا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں آدم کہاں بیٹھے، ابا کہاں بیٹھی، چاہے زمزم کہاں سے جاری۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خالی اس کے پیچھے توسیع کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے مسلک کے لوگوں کے جذبات کو دبانا اور مجروح کرنا۔ بہت بڑا عالمیہ ہے یہ اسلام کے۔ خانم طیبہ بخاری صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات کر رہے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے جو مقدس مقامات کو مختلف اوقات میں شہید کیا گیا۔ مفتی نعیم صاحب، آپ نے بات سنی خانم طیبہ بخاری صاحبہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خالی توسیع کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ میں نے ایک اصولی اور ضابطے کی بات کی ہے، اگر واقعتاً وہ توسیع کے اندر آ رہے ہیں، یہ تو ساری دنیا دیکھ لے گی کہ وہ توسیع میں آ رہے ہیں یا نہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تو اس میں تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اگر وہ توسیع میں نہیں آ رہے اور ویسے مقامات مقدسہ کو مسمار کرنا، ختم کرنا، بہت ساری مساجد کو، اصحاب بدر کو، مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اگر ایک جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اس کے بعد یہ مقامات بنے مختلف اوقات میں، تو یہ دوبارہ نہیں بن سکتے۔ یہ ایک تاریخ ہے، اس کے ساتھ مذہبی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا ثقافتی ورثہ بھی ہے، اور دنیا بھر میں مہذب قومیں اس صحافتی اور مذہبی ورثے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اس بات کا حفاظت کرتی ہیں۔ میں اس بات کا بالکل حامی ہوں کو ان مقامات مقدسہ اسلاف کی یادگار ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ اپنی آثار کو یاد رکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ان کو باقی رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میری صرف بات یہ ہے کہ ایک نمازی کو پڑھنے کی جگہ ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال مجمع بڑھ رہا ہے، اور مجمع بڑھنے کی وجہ سے مسجد نبوی یا حرم شریف کی توسیع ہو رہی ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے کہ رکاوٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے اس میں گنجائش رکھی ہے۔ مفتی صاحب، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں سعودی حکومت احتیاط نہیں کرتی،
ان کو دوسرے کے مسائل کی، دوسرے کے عقائد کا احتیاط کرتے ہوئے کام کرنا اچھا، ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑا نام ہے آپ کا دنیا بھر میں، خانم طیبہ بخاری صاحبہ پوری دنیا جانتی ہے، آپ اتنے بڑے مقام پہ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اگر اسرائیل میں کوئی واقعہ ہو جائے چھوٹا سا تو طوفان آ جاتا ہے، اگر امریکہ میں کوئی واقعہ ہو جائے تو ایک عذاب برپا ہو جاتا ہے، امریکہ میں کچھ عرصے پہلے ایک پادری نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی تو ایک طوفان مچ گیا، لیکن اتنا بڑا وہاں پہ ایک کام ہو رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سعودی حکومت بغیر توسیع کے علاوہ بھی ایسے مقامات ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا، تو کوئی آواز نہیں اٹھتی آپ لوگوں کی جانب سے؟ تو میں تو بڑا حیران ہوں اس پہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سعودی حکومت میں نہیں چلا رہا، سعودی حکومت چلانے والے وہاں کے حکمران ہیں، لیکن ہم آپ کے توسط سے یا دوسرے اپنے لکھ کر اپنی کتابوں کے اندر ہم اس باتوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کے میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس سمے مساجد جو تھیں ان کو منہدم کر دیا گیا، اور بہت سارے باغات تھے مسجد نبوی کے اندر اور مسجد نبوی کے باہر، ان باغات کا کوئی توسیع سے تعلق نہیں تھا، ان باغات کو انہوں نے شہید کیا ہے اور بہت سے مقامات کو کیا ہے۔ لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں جا کر اب ان سے لڑائی شروع کر دوں؟ لڑائی نہ کریں، کم از کم ہم بات تو کر سکتے ہیں، آپ کے توسط سے ہم بات کر سکتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، توسط سے بات ہی تو ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، آپ کے توسط سے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اگر میں اکیلا بات کروں گا میری کون سنے گا؟ آج آپ کے توسط سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بات پہنچے گی، اور بالکل معتدل انداز میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات مفتی صاحب اور میرے اور یہ ہونا چاہیے۔ اور دراصل یہ سارا مسئلہ جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے، جو مسلمان حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے بات کریں کہ بھئی یہ مقامات مقدسہ ایک یادگار ہیں۔ آج دنیا کے اندر قائد اعظم کی یادگار کو اور ان کی ولادت کو باقی رکھا جا رہا ہے، فلاں کی یادگار کو باقی رکھا جا رہا ہے، تو اگر وہ توسیع میں نہیں آ رہی، خواہ ان کو مٹا کر، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں بدعت ہو رہی ہے، تو بھائی بدعت کو روکے، اس مقام کو کیوں گراتے ہیں؟ اچھا، بدعت کی آپ نے بات کی، میں ذرا خانم طیبہ بخاری صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا۔ بات سنیں، جی جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس غلط کام کو روکیں، اس جگہ کو مٹانا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل اس کو روکا جائے۔ آپ نے مفتی نعیم صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ آج وہ میرے پروگرام کے توسط سے یہ پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ میں جو بات معقول بات کی، لیکن ایک میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے 50 سال میں 300 مقامات سعودی عرب میں تقریباً شہید کیے گئے، تو اگر آج بات ہو رہی ہے تو پہلے کیوں نہیں بات ہوئی؟ اور آپ کی جانب سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی؟ انہوں نے بڑی معقول بات کی۔ دیکھیے، احتجاج کا طریقہ جو ہم نے ہمیشہ متعارف کرایا وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ یا تحریر کے ذریعے سے ہوتا ہے یا تقریر کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ جلاؤ گھراؤ کیا جائے تو ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ جب امریکہ میں بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، جب ڈنمارک میں بھی ایک مسئلہ اٹھا، تو ہم نے سب سے زیادہ اس بات کی مخالفت کی کہ یہ بسیز کو کیوں جلایا جا رہا ہے، یہ عمارتوں کو کیوں گرایا جا رہا ہے۔ احتجاج کا طریقہ معقول قوموں کا یہ نہیں ہوا کرتا، یہ طریقہ ہے احتجاج کا جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ بات ان کی بجا ہے، مناسب ہے، معقول ہے۔ اور ایک بات جو وہ کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت یا وہ ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بدعت ہے، آپ کسی مقام پہ جائیں۔ آپ سے یہ اب گزارش کروں کہ وہ مجھے وہاں جا کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیوں اسلام ظہور پذیر ہوا، اور آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند متعال نے اس جہالت کدے میں کیوں مبعوث کیا، چونکہ وہ ابھی بھی بدو ہیں، اور ان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ٹیلی فون ایجاد ہوا تو انہوں نے کہا یہ شیطان کی آواز ہے، اس سے استفادہ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی مینٹیلٹی کا، ان کی ذہنیت کا۔ اس کے بعد جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ ٹیلی فون سے استفادہ کرنے دیں یا کریں، تو پھر کسی نے دوسری جانب سے ٹیلی فون میں قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور کہا کہ شیطان تو قرآن کی آیات ہدایت نہیں پڑھتا، تو پھر وہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے۔ جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو انہوں نے کہا بدعت ہے، انہوں نے یہ لفظ کہیں سے سن لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ کہ بدعت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن ان مقام کو ختم کرنا یہ کوئی حل نہیں۔ اگر ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس غلط کام کو روکیں، اس جگہ کو ختم کرنے کا کوئی آقا کے دور میں چیز موجود نہیں تھی نا، ہر اس چیز کو بدعت کہتے ہیں، ٹیلی فون بدعت ہے، کمپیوٹر بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، بعد میں پھر اس سے فائدہ بھی اٹھانے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب میں اور آپ بھی بدعت ہیں۔ ہاں بالکل، اور جو ان کا لائف سٹائل ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کہ اگر دنیا میں
دنیا میں کہیں غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس غلط کام کو روکا جا سکتا ہے، جو روزہ لیکن اس رسول جگہ کا کو بوسہ ختم نہ نہیں کیا جا لینے دیں۔ سکتا۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، خانم طیبہ بخاری صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات کر رہے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے جو مقدس مقامات کو مختلف اوقات میں شہید کیا گیا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور مفتی نعیم صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں کچھ تھوڑی سی آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے بات ہوئی کہ توسیع کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور آپ نے کہا کہ اگر توسیع کی غرض سے اگر کسی مقام کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ مناسب ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مقام ہے جو اس کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی مسجد کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کو شہید کیا گیا، اور نبی کریم کے گھر کو شہید کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کو شہید کیا گیا، اور اس طرح بے شمار یہ ایک لسٹ ہے پوری جو میں شاید پورے پروگرام میں نہ کہہ سکوں، اور یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جو دوبارہ نہیں بن سکتے، ان کی ایک تاریخی ایک اتنی ویلیو ہے، ایک پرائس لیس یہ ایسے مقامات ہیں کہ جن کو اس کا آپ اندازہ نہیں ہم لگا سکتے۔ تو توسیع بھی اگر آپ کریں تو کوئی ایسے انداز میں نہیں کی جا سکتی کہ وہ مقامات محفوظ رہیں اور اس کے ساتھ آپ توسیع کر دیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر توسیع میں گنجائش ہے کہ ان مقامات کو بچایا جا سکتا ہے تو اچھا ہے، بچا لینا چاہیے، لیکن بالکل اگر وہ بچنے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ ایسی جگہ پر واقع ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور آج جو ہے بڑھ گئی ہے، لوگوں کی آمد بڑھ گئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے۔ اگر یہ بات تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ وہاں پر معقول انجینئر ہو، ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ بھائی دیکھو اگر بچایا سکتے ہو تو بچا لو، اور اگر مجبوراً ایک ضرورتاً ہے تو اس ضرورت کو ضرورت تک محدود رہنا چاہیے۔ اب آپ نے جو سے مقامات نام لیے وہ توسیع میں نہیں آ رہے، جب نہیں آ رہے تو ان مقامات مقدسہ کو کرنا، یہ آثار کو ختم کرنا، آپ اندازہ کریں کہ سعودی حکومت نے اپنے بادشاہوں کی یادگاروں کو تو رکھا ہوا ہے باقی، اور ان کے وہاں پر میں ایک جگہ گیا تو دیکھا کہ پرانا جہاز تھا وہ رکھا ہوا ہے کہ جی ایک یادگار ہے۔ جب ان کی رکھی ہوئی ہے تو بھائی کیا حرج ہے، ان کو تھوڑا وسعت قلبی سے کام لینا چاہیے۔ بالکل، اور اگر آپ اپنے عقائد توسیع کی کو بات ساری کریں، دنیا آپ توسیع کی اگر بات کریں، جو توسیع کا منصوبہ ہے اس پر جو بن لادن گروپ کام کر رہا ہے، تقریباً 12 ارب ڈالر اس پہ لاگت آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ارب ڈالر، اور 2012 کے میرے پاس جو فگرز آئے ہیں کہ جو حج اور عمرے کی مد میں سعودی حکومت نے کمائے وہ 16 ارب ڈالر ہیں۔ تو یہ مطلب خالی کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے، تو بہت بڑا کاروبار کر رہی ہے سعودی حکومت، آپ کا نہیں خیال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کاروبار کر رہی ہے یا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ ان مقامات کو بچانا چاہیے۔ اگر جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے تو ان مقامات مقدسہ میں ٹکٹ لگا دے تو اور زیادہ کاروبار ہو جائے گا ان کا۔ بالکل ٹھیک، بات یہ نہیں ہے، بالکل بات صرف اگر وہاں پہ بھی اگر ٹکٹ لگا لے تو لاکھوں لوگ جائیں گے اور پیسے دیں گے۔ آثار قدیمہ کو دیتے ہیں دیکھنے کے لیے پیسے لوگ دیتے ہیں، امریکہ میں لوگ آثار قدیمہ کو دیکھنے کے پیسے دیتے ہیں تو وہاں بھی دے دیں گے۔ بالکل ٹھیک، میرے خیال سے یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کو ایک دنیا پر مسلط نہ کریں بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو کریں۔ مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا اور ٹائم لینا چاہوں گا۔ میں خانم طیبہ بخاری صاحبہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ ایک جیسے کاروبار کی میں نے بات کی، مفتی صاحب نے کہا کہ اگر لگا دیں تو وہ ظاہری بات ہے، عقیدت مند ہے، زائرین ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ لندن آپ پورے دنیا میں گھومتی ہیں، لندن اگر آپ جائیں تو وہاں پر لوگوں کو جو اولڈ لندن ہے ادھر باہر کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا ثقافت، اپنا ورثہ اسی طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو مہذب قوموں کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ واشنگٹن جائیں تو وہاں سب سے جو بڑی بلڈنگ ہے یہ اونچی ہے، وہ کیپٹل ہل جو ان کی اسمبلی ہے، ان کی پارلیمنٹ ہے، اس سے اونچی بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے احتراماً، ایک قانون پاس کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے بھی اونچی اتنی بڑی بڑی بلڈنگ کے اوپر سے آپ منظر دیکھیں، نیچے حرم میں طواف ہو رہا ہے، تو یہ سب ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے اچھی بات ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، مگر ہم تک کبھی آل سعود کا حسن نیت پہنچا نہیں ہے۔ متاسفانہ ہم بہت افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سوء نیت کا مظاہرہ کیا ہے،
اور ہمیشہ انہوں نے لوگوں کو ان کے احساسات کو مجروح بڑی شدت کے ساتھ کیا. تو بات پیسے کی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی بات نہیں ہے. یہ وہاں پہ تو جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو ٹکٹ لگتا ہے نا، تو یہاں تو جاتے ہی وہ زیارت کے لیے ہیں، تو ان کو تو پیسے پہلے مل چکے ہوتے ہیں، تو اور وہ کیا وہاں ٹکٹ لگائیں گے، اور ہمارا کام وہاں پہ کیا ہے جو ہم جاتے ہیں. بلکہ وہ میرے ذہن میں شعر نہیں آ رہا، بڑا خوبصورت شعر تھا کسی شاعر کا کہ آقا اگر آپ کے آثار نہ ہوتے تو ہمیں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. تو وہاں پہ جاتے ہی ان کے لیے ان کی کشش سے. تو بات یہ کہ پیسہ کمانا بھی ان کا مطمع نظر ہے، اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بارہا ہم نے کہا آپ بھلا بتائیے کہ سعودیوں کے پاس ایسے انجینئرز نہیں ہوں گے کہ جو اس کو بچا کے تو اتنی بڑی جگہ. مفتی صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اپنا جو آپ کے نظریات ہیں اس طریقے سے مسلط نہ کریں. اگر ان کا عقیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، پہلے تو ہم اس بات کو ماننے کے ذاتی طور پہ ہم لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا کوئی عقیدہ بھی ہے. وہ تو ایک بین الاقوامی سازش کی کٹ پتلیاں ہیں، پپٹ ہیں جس کے اوپر وہ گھوم رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی عقیدہ ہے بھی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کہتا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. آپ اپنا عقیدہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس صحیح عقیدے کو کسی دوسرے پر مسلط نہیں کر سکتے. ویسے یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں میرا نہیں خیال اس کے بعد سعودی حکومت آپ کو ویزا دے گی وہاں. مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا، خانم طیبہ بخاری صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن میں نے اپنی زندگی کا واجب حج کیا ہوا ہے. بالکل، ٹیلی فون لائن پر ہمیں واجب ہوتا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مفتی عبدالقوی صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ہمارے ساتھ خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور مفتی نعیم صاحب موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مقدس مقامات کو شہید کر دیا گیا سعودی عرب میں، بہت عرصے سے یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے. توسیع کی بات کی گئی کہ توسیع کے لیے ان مقامات کو شہید کیا گیا. تو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اگر توسیع کی غرض سے اگر کیا تو شاید ٹھیک ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ یقیناً اس کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. خانم طیبہ بخاری صاحب نے بھی صاحبہ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو مقدس مقامات ہیں صدیوں سے ہم ادھر جانے کی آرزو رکھتے ہیں مسلمان، ان کو شہید کرنا کسی بھی طرح سے دینی طور پر دنیاوی طور پر درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آپ مقدس مقامات جو فرما رہے ہیں، میں بڑی جرأت سے یہ بات کہوں گا کہ جن حضرات نے ان مقامات کو شہید کیا، لفظ شہید بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا چونکہ تعلق اہل سنت سے ہے، میرے لیے وہ مقامات مقدس بھی ہیں، مبارک بھی ہیں. قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ بارکنا حولہ، اور اس لیے میں لفظ شہید بول رہا ہوں. وگرنہ جو لوگ اس وقت وہاں مسلط ہیں ان کے نزدیک تو جو مقام ہو اس کو وہ مقدس نہیں سمجھتے، خواہ وہ اس کی نسبت کسی اللہ کے نبی سے ہو، خواہ اس کی نسبت کسی اللہ کے ولی سے ہو، خواہ اس کی نسبت کسی مقدس شخصیت سے ہو. ان کے نزدیک شخصیت جو ہے وہ تو شاید مقدس ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو مقامات ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں مقدس نہیں ہوتے. مفتی نعیم صاحب آپ نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ جی مقدس مقامات جو کر رہے ہیں وہ اس کے پیچھے خالی توسیع نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں ان کے، اور اسی وجہ سے اگر اس کو کوئی بھی اگر وجہ دی جائے کہ جی توسیع کی غرض سے کر دیں تو ٹھیک نہیں. مفتی عبدالقوی صاحب کی بات بالکل غلط ہے. یہ ایسی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، وہاں جا کر تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی واقعتاً یہ مقام توسیع میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے. ایسی یہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اگر کے ساتھ کہا ہے، اگر یہ سمجھا جا رہا ہے تو اس صورت میں تو گنجائش ہے. باقی یہ کہ وہ ایسے ہیں وہ فلاں ہیں، میرے خیال سے اس پر حملہ کرنے کے بجائے ہم مثبت انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنی چاہیے. جب ہمارے یہاں دنیا کے اندر مقاماتوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہیں، آپ کا شہر ہے اور مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے. وہاں پر اگر وہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ ایک ہمارے لیے نشانی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں گے، ہمارے لیے فخر ہوگا، خوشی ہوگی. وہ باغات تھے، وہ چشمے تھے، وہ چیزیں تھیں، ان کو ختم کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل مناسب نہیں ہے مفتی صاحب. سعودی حکومت پر برسنے کی ضرورت نہیں ہے، برسنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بریک مجھے لینی ہے انداز میں، مثبت انداز میں. جی ایک بریک نہیں ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے جو مقدس مقامات کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب بھی موجود ہوں گے. پر اس سے پہلے میں خانم طیبہ بخاری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. خانم، جیسے انہوں نے بات کی کہ سعودی حکومت پہ نہ برسیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ سعودی حکومت ہی ذمہ دار ہے. ذمہ دار نہیں ہے، جو ذمہ دار ہے احتجاج تو اسی کے خلاف ہوگا نا.
تو کس کو کہیں ہم پھر وہی کر رہے ہیں. اور پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سوائے سعودیہ والوں کے جتنے مسلمانوں سے 6 کانٹیننٹس میں میرا آنا جانا ہے, اور کہ گھروں پہ نہیں ہے لوگوں کے, لاکھوں کے اجتماعات میں جا کے خطاب کرتی ہوں, جہاں بھی اپنے ملک میں بھی باہر بھی ہزاروں کے اجتماعات, ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم سعودیہ سے رو کے لوٹے. اتنی تشنگی بڑھ گئی, جو لے کے گئے تھے اس سے زیادہ تشنگی لے کے آئے, اور ہم نے ان احساسات کا ہم نے خود سامنا کیا ہے وہاں پہ. بالکل آپ نے سامنا کیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سعودی حکومت کی جانب سے جو مقدس مقامات کو شہید کیا گیا, توسیع کی ایک وجہ پیش کی گئی کہ حرم کعبہ کی اور مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے ان کو شہید کرنا پڑا. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے, آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ مقدس مقامات جو اتنے عرصے سے مسلمانوں کا ایک ورثہ ہیں, ثقافتی ورثہ ہیں, مذہبی ورثہ ہیں, کہ ان کو اس طرح شہید کر دیا جائے چاہے وجہ کوئی بھی ہو؟ اس سے پہلے بھی یہ چیز باعث تکلیف ہوئی ہے. سعودی حکومت نے کبھی شرک کو مٹانے کے لیے اور کبھی توسیعات کے لیے آثار کو ختم کیا ہے. تاریخی آثار مدینہ میں بھی اب آپ جائیں تو آپ کو بہت کم ملتے ہیں, اور مکہ میں بھی. سعودی حکومت کا مزاج پہلے دن سے یہی ہے. اس وجہ سے اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. اس میں صحیح پوزیشن یہ ہے کہ ایک تو شریعت ہے, شریعت میں کسی چیز کو ممنوع قرار دیا جائے گا تو اس کے لیے شرعی دلائل ہی ہوں گے. لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں تو وہ اس تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آثار ہوں, آپ کا کوئی گھر تھا, آپ کہیں بیٹھے تھے, آپ کہیں سے گزرے تھے, اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اگر آثار ہوں تو آدمی کے سامنے جب وہ جہاں جاتا ہے تو ایک پوری تاریخ آ جاتی ہے. تو شرک کو مٹاتے ہوئے تاریخ نہیں مٹا دینی چاہیے, کیونکہ تاریخ اپنی ذات میں ایک بڑا علامتی تاثر رکھتی ہے. اور انسان جب اتنا سفر کر کے وہاں جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے, لیکن اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کے پیغمبر کہاں مبعوث ہوئے تھے, ان کے صحابہ کرام کہاں مشقت اٹھا کر اس دین کی خدمت کرتے رہے, اس میں کیا مراحل پیش آئے, حدیبیہ کہاں تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کہاں کیا تھا, آپ کا گھر کہاں تھا. اسی طریقے سے جو جلیل القدر صحابہ مدفون ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں بھی ایک آدمی کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ دیکھے کہ وہ کہاں مدفون ہے. اچھا غامدی صاحب, ایک سوال ہے میرا. دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. یعنی یہ بھی ضروری تھا کہ شرک کو مٹا دیا جائے, توحید کے مرکز کی حیثیت سے کعبۃ اللہ کی حیثیت ہمیشہ قائم رہے, لیکن اس کے ساتھ آثار کی حفاظت بھی ضروری تھی تاکہ تاریخ ہمارے سامنے رہے, اور جو ایک تعلق انسان محسوس کرتا ہے وہ تعلق کسی جگہ پر. جی غامدی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سعودی حکومت, آپ جانتے ہیں وہاں کس قسم کی سینسرشپ ہے, میڈیا پر کس قسم کی پابندیاں ہیں, وہاں پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی, کوئی چیز نہیں آ سکتی. جو تصاویر ہمارے سامنے پہنچتی ہیں کچھ والنٹیئرز نے وہاں پر اپنی جان خطرے میں ڈال کے کھینچی اور بعد میں ہماری چیزیں سامنے آئیں. لیکن اگر آپ نے بات کی کہ پہلے بھی تکلیف کا باعث بنی, اگر سعودی کی جو رائل فیملی ہے, جو خاندان ہے جو وہاں پہ حکومت کر رہا ہے, اس کی تاریخ بھی دیکھیں تو انہوں نے بڑا کشت و خون کا بازار گرم رکھا, کربلا کے اوپر چڑھائی کی, حضرت امام حسین کا روزہ شہید کیا, اس کے بعد خانہ کعبہ پر بھی انہوں نے اٹیک کیا اور خاص مسلمانوں کو شہید کیا. مدینہ میں شیعہ سنی کو کیا. تو ایک جواب یہ دیں کہ کیا یہ کوئی بدعت کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی قبر کی زیارت کریں یا نبی پاک کا گھر ہے اگر اس کو شہید کیا ادھر جانے کی کوئی خواہش رکھتا ہو تو بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ دوسرا کہ کیا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند تمام اس مسئلے پر متفق ہیں آپ کی رائے میں کہ اگر یہ مقامات کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جو بھی تاریخی آثار ہیں ان کو اگر آدمی تاریخی آثار کی حیثیت سے دیکھنے جاتا ہے تو یہ نہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جائے اور جا کر کوئی ایسا کام کرے جس کو ہم شرک قرار دیں یا شرک سے ملتی جلتی چیز قرار دیں, تو اس آدمی کو روکنا چاہیے, اس کی تربیت کرنی چاہیے, نہ کہ اس کے لیے آثار مٹا دینے چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک فطری تعلق مسلمانوں کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے صحابہ کے ساتھ ہے. آخر میں جب مدینہ جاتا ہوں تو یہ معلوم ہے ہر شخص کو کہ مناسک حج میں تو یہ چیز شامل نہیں ہے, لیکن میں کس جذبے کے ساتھ جاتا ہوں, اس احساس کے ساتھ جاتا ہوں کہ یہاں میرا پیغمبر رہا ہے,
یہاں ان کے حجرے تھے، یہاں وہ بیٹھتے تھے، یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے، یہاں وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان میں سے کسی جگہ پر بھی جا کر اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ جو شرک قرار دیا جا سکے تو اسی کو شرک کہنا چاہیے. میرا محض جانا یا تاریخی آثار کو دیکھنا یا اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس کو تو کسی لحاظ سے بھی ممنوع نہیں کہا جا سکتا. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال مختصر جواب دیجیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی نعیم صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر توسیع کی غرض سے اگر کوئی ایسا مقدس مقام زد میں آ گیا جس کو بہت ضروری ہے، ان اوائڈیبل ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تب یہ بات مناسب ہے اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن پیدا ہو جاتی ہے اگر توسیع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مقدس مقام کو شہید کر دیا جائے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی مسلمانوں کے نمائندوں کو اعتماد میں لے لینا چاہیے اور توسیع کی علت بھی بتا دینی چاہیے. اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ توسیع کریں اور کچھ نہ کچھ نشان وہاں قائم کر دیں. دیکھیے اس وقت بھی ہم مسجد نبی میں جاتے ہیں تو جو پرانے زمانے کی مسجد ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محض کھجوروں کی چھت تھی، اس کو بھی تو آخر ایک لائن لگا کے بتایا گیا ہے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جو حضور کے زمانے میں مسجد کی حیثیت رکھتی تھی. تو یہی معاملہ آپ توسیع میں بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. جاوید غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پہ. خانم طیبہ بخاری صاحبہ، آخری چند منٹ ہیں میرے پاس. اب سعودی جو امام کعبہ ہیں شیخ عزیز بن عبداللہ، انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ توسیع کی خاطر اگر کوئی چیز مقدس مقام کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ درست ہے، کیونکہ جو نمازی آ رہے ہیں، جو حاجی حضرات آ رہے ہیں، زائرین آ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ان کو سہولیات میسر آ سکیں. بالکل بلا شبہ سہولیات ہونی چاہیے. اور ہم نے توسیع کے ایسے مناظر بہت زیادہ مقامات مقدسہ پر دیکھے مختلف ممالک میں جہاں پر آثار اہل بیت ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے آثار ہیں، وہاں بھی ہم نے دیکھا ان آثار کو بچا لیا جاتا ہے، توسیع کر دی جاتی ہے، وہ وہیں پہ باقی رہتے ہیں. لیکن توسیع اب جیسے نماز جماعت کا حکم ہے، اتصال ہونا چاہیے نا صفوں میں، تو اب اگر نیچے جگہ ختم ہو گئی ہے تو وہ چھت کے اوپر سے اتصال ہو جاتا ہے. چونکہ یہ ایک شرعی حکم ہے نا، تو چھتوں کو وسیع کر دیا گیا اوپر سے. پھر یہ کہ ہر چاروں طرف سے تو اتصال ضروری نہیں ہے نا نماز جماعت میں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا توسیع ہو سکتی ہے، آثار کو بھی باقی رکھا جا سکتا ہے. جو منطقی بات ہے، جو صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ جب خانہ خدا کی توسیع ہو رہی تھی مختلف ادوار میں، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی، تو اس وقت جو عام گھر تھے نا لوگوں کے، جو عام ہمارے جیسے لوگوں کے گھر تھے، ان گھروں کو جب ان کا پیسہ ان کو دے کے قیمت ادا کر کے تو توسیع کی جانے لگی تو ان نے اعتراض کیا کہ ہم پہلے سے یہاں رہتے تھے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ ہی کا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے. تو باقی گھروں کو اس کی توسیع میں شامل کیا جا سکتا ہے. مگر جہاں پیغمبر کے گھر کی بات آ جائے، جہاں پیغمبر کی دختر بلند اختر کے گھر کی بات آ جائے، جہاں ائمہ اطہار کی آ جائے، وہ اصل میں اولیاء الہی کے جو قبور ہیں وہ آثار الہی ہیں جو ہمیں معرفت توحید عطا کرتے ہیں. اور اس مسئلے پر جیسے میں نے چاہے بات کی، زمزم کہاں سے پھوٹا، جناب اسماعیل کہاں تھے، ہاجرہ کہاں تھیں جس وقت وہ چاہے زمزم پھوٹا، وہ سارے آثار انہوں نے مٹا سارے دیے. آثار مٹا دیے. اگر یہ بات کی جائے کہ اس مسئلے پر کہ جو مقدس مقامات کی بات کر رہے ہیں، سارے طبقہ فکر کے لوگ، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل سنت ہوں، بریلوی ہوں، وہ تمام متفق ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، ہرگز متفق نہیں ہے. چونکہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ آل سعود کا حسن نیت کبھی نہیں پہنچا لوگوں تک، تو اس لیے اس بات کا سب کو 100% یقین ہے کہ اس میں مسئلہ صرف توسیع کا نہیں، توسیع کی جا سکتی ہے اس کے بغیر بھی، مسئلہ توسیع کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے ان عقائد کا اور ان کی ان متشدد طبائع کا ہے. وہ تشدد جو طبیعتوں میں، وہ جو سختی جس کے لیے نہج البلاغہ کے خطبات ہیں، جس میں قرآن کی آیات ہیں، جس کے لیے آقا نامدار کے کلمات گوہر بار ہیں، کہ ان لوگوں کی طبیعتوں میں اتنی سختی ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. جیسے آپ یہ نے وہ سلسلہ ہے. پروگرام کے آغاز میں مفتی صاحب نے اور آپ نے یہ بات کی کہ تحریر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے اس مسئلے کو اٹھایا جائے، لیکن جیسے میں نے بات کی کہ جو ویسٹرن میڈیا، مسلمان حکومتیں، ہمارے ملک کی حکومت، دوسری حکومتیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. محبت رسالت میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا سا اپنا حصہ ڈال دیں. ٹھیک، بہت شکریہ. خانم طیبہ بخاری صاحبہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر راغب نعیمی صاحب موجود ہیں، ان سے اسی مسئلے پر بات کرتے ہیں. راغب نعیمی صاحب، ہم نے پروگرام کیا کہ سعودی حکومت جو مقدس مقامات کو شہید کر رہی ہے، آج سے نہیں سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور بات کی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ شواہد موجود ہیں کہ دیگر مقامات جہاں پر توسیع کی ضرورت نہیں تھی ان کو بھی شہید کیا گیا. آپ کے خیال میں کہ وجہ چاہے کوئی بھی ہو،
کہ ایسے مقامات جن کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے ان کو شہید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں کیپٹل ٹی وی کے آن لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مقدمات جو کہ مقدسہ ہیں اور ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ ہے. ان کے آثار کو باقی رکھنا اور ان کے تبرکات کی حفاظت کی ذمہ داری مکمل طور پہ سعودی حکومت کو کرنی چاہیے تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے نہ کر کے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو مجروح کیا ہے اور ان کے جذبات کو نقصان پہنچایا ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب آپ کا. خانم طیبہ بخاری صاحبہ آپ کا. کم اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، کم از کم پاکستان میں کم از کم سب کا اتفاق ہے. بہت اچھی بات ہے، سب اس پہ اتفاق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تمام مکاتب فکر اسلامی سوائے ان کے اس بات پر متفق ہیں. بالکل، اور یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے، اس بات پہ متفق ہیں. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں ہم نے کوشش کافی کی کہ اسلام آباد میں سعودی ایمبیسی سے ہمیں کوئی کامنٹ لے سکیں، لیکن انہوں نے اس بات پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. گفتگو آپ نے سنی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی بھی چیز منسوب ہو اس کا احترام کریں. اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ہم اٹھاتے رہیں گے. شہزاد رضا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.